ابو سفیان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کون سی گزارشات پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گزارشات کے متعلق کیا جواب ارشاد فرمایا؟ صحیح مسلم اور امام ترمذی کی متفقہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس کی روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی، سلمان فارسی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اجمعین ایک جگہ پر بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے، ابھی تو ہم نے ان سے احد اور بدر کا بدلہ لینا تھا۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اور ابو سفیان کے خاندان نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے پیچھے ان کی ابو سفیان سے نفرت مقصد نہیں تھی، بلکہ ان کی اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کل کی بات تھی کہ ابو سفیان مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور آج وہ اسلام قبول کر چکا ہے، تو اس کے ماضی کو بھلانے میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کو وقت درکار تھا۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ایک مکہ کے سردار کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو جبکہ وہ اسلام بھی قبول کر چکے ہیں؟ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابہ کرام ابو سفیان کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، تم نے ان کے دل دکھا دیے ہیں۔ ابو سفیان کو اور اس کے خاندان کو مسلمان کے طور پر قبول کرنے میں ان کو وقت لگے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنی جان مال کے نذرانے اسلام کی راہ میں پیش کیے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس ان تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے پاس آئے اور ان سے معذرت کی۔ اسی سے متصل صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام مسلمان میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے پیش نظر میرا ماضی ہے، میری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گزارشات ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قبول فرما لیں تو شاید ان مسلمانوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے اور نفرت کم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا گزارشات ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرما لیں، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب اور خدمت گار مقرر فرما دیں، اور مجھے کسی جہادی گروہ کے ساتھ بھیج دیں تاکہ جیسے میں اسلام کے خلاف جنگ لڑا کرتا تھا ایسے ہی میں اسلام کی راہ میں جہاد کرتا ہوا اپنی جان قربان کر دوں۔ امام طبری اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک فطرت اور عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی تینوں گزارشات کو قبول فرمایا اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح فرمایا، امیر معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما دیا اور ابو سفیان کو ایک جہادی لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک چوتھی پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام سخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف ہے اور مشہور کنیت ابو سفیان ہے۔ رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ دوسری بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس صاحبہ یعنی خوش دامن ہے۔ اسی طرح سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت لیلہ بنت ابی مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، جن سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔
ایسے ہی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپس میں بے شمار رشتے گنوائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سوتیلی بیٹی یزید کی بیوی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام علیہ اجمعین کی معیت میں مکہ سے کچھ پہلے مر الزہران نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان اور کچھ لوگوں کو بغرض تجسس بھیجا۔ ابو سفیان سے ایک شخص نے کہا کہ شاید یہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے کی غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے پاس اتنے لوگ کہاں سے آئے؟ جبکہ ادھر دوسری طرف معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں اور ان کے لشکر کی حالت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے ساتھ مکہ کو فتح کیا تو قریش کی خیر نہیں۔ ہاں، اگر کسی طریقے سے قریش کو خبر ہو جائے اور وہ آ کر امن میں داخل ہو جائیں اور صلح کر لیں تو وہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی فکر میں نکلا کہ چند آدمیوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ یہ لوگ تجسس کی غرض سے آئے ہوئے تھے، جن میں ابو سفیان بن حرب بھی شامل تھے۔ میں نے ان کو پہچان لیا۔ ابو سفیان بن حرب نے مجھ سے لشکر کا حال معلوم کرنا چاہا تو میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے جانثاران کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر امان حاصل کر لو۔ چنانچہ میں ابو سفیان کو سواری پر بٹھا کر لے چلا۔ راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو فرمانے لگے الحمدللہ، آج ابو سفیان کسی معاہدہ کے بغیر ہی قابو میں آ گئے، مگر میں نے بہت جلدی سے ابو سفیان کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کر دیا۔ پیچھے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دے دیجئے میں ابو سفیان کی گردن مار دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو امان عطا فرمایا۔ دوسرے دن ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور صدقے دل سے ایمان لا کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ تاکہ وہ مجاہدین اسلام کے جاہ و جلال کا خوب اچھی طرح مشاہدہ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑی کی چوٹی پر لا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے لشکر اسلام کے جاہ و جلال اور عسکری قوت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی کہ اپنی افرادی قوت کا پوری قوت سے اظہار کرو۔ اس سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خوب سمجھ گئے کہ قریش اس لشکر میں اسلام کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہیں، فخر کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی قابل فخر اعلان ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کروا دو، جو شخص ابو سفیان بن حرب کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہوگا۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کا اسلام قبول کرنا اور ایمان لانا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹانے کا اور کفارے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ جو اہل اعتراض حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپسی خاندانی رنجشوں کے سبب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین کے درمیان بغض اور عداوتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان اہل اعتراض کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے بھی بے شمار جنگیں لڑیں۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔